الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ایک بہت ہی اہم عنوان پر ہم کچھ گزارشات پیش کرنا چاہیں گے، وہ ہے جمعہ اور خطبات جمعہ کے حوالے سے کچھ باتیں۔ جمعہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک خصوصی عطیہ ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا، جسے اور بہت سے مواقع دیے گئے تاکہ ہم اپنا ثواب زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں، اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ مقرب بن سکیں۔ جمعہ کا مسئلہ، رمضان، شب قدر، یہ سب چیزیں اسی طرح کے مواقع ہیں جو کسی اور قوم کو ایسے نہیں ملا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کا زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر و ثواب کمانے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے بہت سے مواقع بنا رکھے ہیں۔ محروم ہوگا وہ انسان جو ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ دوسرے بہت سے مذاہب، ان میں سے جیسے یہودی، ان کا اپنا ایک دن ہے سیٹرڈے، اور عیسائی ان کا دن ہے سنڈے، اتوار، لیکن بجائے خود ہفتے کی کوئی فضیلت نہیں، بجائے خود اتوار کا کوئی مقام نہیں، مگر جمعہ اس کے مقابلے میں اجر و ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے جمعہ کے حوالے سے، آپ نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ، کہ 5 نمازیں اگر کوئی آدمی پابندی سے پڑھے اور جمعہ اسی طریقے سے اس کا اہتمام کرے، اور رمضان، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس کے گناہوں کی تلافی کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اذا اجتنبت الکبائر، اگر وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچا رہا تو یہ چیزیں، 5 نمازیں، جمعہ، رمضان، یہ اس کی چھوٹی لغزشیں اور خطاؤں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی، جیسے صحیح مسلم کے اندر بتایا گیا۔ تو اس سے آدمی کو چاہیے کہ فائدہ اٹھائے۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت للجمعة، کہ اگر کوئی آدمی بہتر طریقے سے وضو کرے اور پھر اس کے بعد میں اطمینان کے ساتھ مسجد کا رخ کرے اور خطبہ جمعہ کو بہت توجہ اور بڑی اچھی عمدگی کے ساتھ سنے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ اس کی گناہوں کی تلافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے بشارت سنائی ہے۔ تو جمعہ اصل میں اجر و ثواب کمانے، گناہوں کو مٹانے اور اپنے گناہوں سے کفارے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن تیار ہو کر بر وقت مسجد پہنچتا ہے تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ رکھا گیا، بلکہ جیسے فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن پہلے مسجد میں پہنچے تو اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی ہو۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر پہنچنے والے کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے گائے کی قربانی کی ہو۔ اس کے بعد تھرڈ نمبر پر پہنچنے والے کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے بکری کی قربانی کی ہو۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ کم ہوتا جائے گا جیسے جیسے ہم تاخیر کرتے جائیں گے، جیسے بخاری کے اندر بتایا گیا۔ یعنی جو آدمی جمعہ کے دن جتنی جلدی مسجد میں پہنچے گا اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جسے جتنی تاخیر ہوگی وہ اجر و ثواب اس کا کم ہوتا چلا جائے گا۔ جمعہ کے دن حاضری، مسجد میں جانا، یہ کوئی آپشنل مسئلہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو جائیں اور چاہیں تو نہ جائیں، بلکہ جمعہ کے دن مسجد میں جانا یہ ضروری ہے، فرض ہے، سوائے اس کے کہ جن کو ایگزمپٹ کیا گیا، مستثنا کیا گیا، جیسے خواتین ہیں، بچے ہیں، مسافر ہے، بیمار ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، مگر موقع ہو تو وہ ادا کر سکتے ہیں۔ باقی سب لوگوں کے لیے جمعہ کے دن بر وقت مسجد پہنچنا یہ ضروری ہے۔ جیسے سورہ جمعہ کے اندر جو اہم بات بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی ندا، اذان دے دی جائے، وقت ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کی طرف جاؤ اور خرید و فروخت اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کی بنیاد پر
مختلف علماء اور مفسرین نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کیے بغیر خرید و فروخت میں مصروف ہوگا تو اس وقت جو نفع اس کو حاصل ہوگا شرعی اعتبار سے وہ نفع اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ تم کاروبار کو چھوڑ دو، گیو اپ کر دو اور جمعہ کے لیے چلے جاؤ، اور اگر وہ نہیں جاتا، کاروبار میں لگا رہتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے اس کے لیے یہ گناہ اور اس کے لیے یہ عقاب اور وبال رکھا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ ہم مسجد جائیں، اور جیسے دوسری حدیث میں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آئیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں گے۔ جب دلوں پر مہریں لگا دی جائیں گی تو وہ غافل ہو جائیں گے، کیئرلیس بن جائیں گے، اور ان کے لیے ایک مصیبت آ جائے گی۔ تو اس لیے آدمی کو جمعہ کے دن خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ مائیں بچوں کی تربیت کا ذریعہ بنائیں کہ وہ جمعہ کے دن ان کو محسوس کروائیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور جو والدین ہیں وہ بھی اس پر اہتمام کے ساتھ عمل کریں، اور جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس میں خصوصی طور پر اہتمام کریں، اور خواہ مخواہ کے جو عذر ہم تلاش کرتے ہیں اور بغیر سبب کے عذر بناتے ہیں، یہ عذر اللہ تعالیٰ کے پاس کام آنے والے نہیں ہیں۔ جمعہ کے دن جو مختلف چیزیں ہیں ان میں سے ایک غسل جمعہ ہے، جیسے کہ حدیث میں کہا گیا، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کا غسل کرنا یہ ہر بالغ آدمی کے لیے یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ کپڑے تبدیل کر کے پاک و صاف اچھی حالت میں آدمی مسجد بر وقت پہنچے، اور اسی طرح سے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود و سلام کا اہتمام کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا رہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی جو تلاوت ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن باعث نور ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت سکون اور ٹرینکوالٹی کے نزول کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے سورہ کہف کی تلاوت فتنہ دجال سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو اس کو ان ساری چیزوں کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو اس کا بھی خصوصی طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور وہ ایسے ممالک جہاں پر خواتین کے لیے الگ سے دروس وغیرہ کا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا، اگر وہ کوشش کریں کہ جمعہ کے خطبے میں وہ بھی حاضر ہوں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اگرچہ کہ یہ ان کے فرائض میں نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جیسے مردوں پر فرض ہے خواتین پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، مگر بہت سے ایسے ممالک ہیں مغربی دنیا کے اندر جہاں عورتوں کو دین کی باتیں سننے کے ذرائع بہت کم ہیں۔ اگر وہ جمعہ کے دن بھی آ جائیں اور ان کے لیے اہتمام ہو، الگ سے جگہ ہو، تو وہ جمعہ کا خطبہ بھی سن سکیں گی، اور اس کا زیادہ سے زیادہ ان کو دینی اعتبار سے فائدہ بھی ہو سکے گا۔ تو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ خواتین جو آنا چاہیں ان کے لیے انتظام ہونا چاہیے، ورنہ عام طور پر کچھ لوگ جو یہ ایکسکیوز بناتے ہیں، یہ عذر کہ اس کے لیے ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں، گنجائش نہیں ہے، یہ عام طور پر ایسے عذر ہیں جن کا کوئی وزن نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ کوئی آدمی جو $10 ملین خرچ کر کے مسجد بنا رہا ہے، کیا وہ ایک الگ دروازہ عورتوں کے لیے نہیں بنا سکتا؟ اگر کوئی آدمی اتنی زیادہ دولت خرچ کر کے اتنی بڑی مسجد بنا رہا ہے، اتنا ڈیکوریشن اس پر کر رہا ہے، کیا اس کے اندر ایک پورشن عورتوں کے لیے نہیں بنایا جا سکتا؟ بہت سے ایسے غیر مسلم ممالک ہیں جہاں یہی تو ذرائع ہیں عورتوں کو دین سے وابستہ رکھنے کے اور دین کی باتیں ان کو سنانے کے، یہ بہترین ذرائع ہیں۔ اگر اس کو آپ مس کر دیں گے تو پھر ان کی تربیت کیسے ہوگی، ان کی تعلیم کا کیسے انتظام کیا جائے گا؟ اسی طرح سے یہاں ایک اور بھی ہماری گزارش ہوگی، خاص طور پر وہ لوگ جو غیر مسلم ممالک کے اندر رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی نماز جمعہ کا خصوصی انتظام کریں۔ اگر وہ کوشش کریں گے
تو وہاں پر خود بہت سے ایسے مدارس ہیں، گورنمنٹ کے اسکول ہیں، کالجز ہیں، بلکہ یونیورسٹیز ہیں، وہاں بھی جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو شوق رکھتے ہوں، ان لوگوں کے لیے جو دلچسپی رکھتے ہوں۔ آپ پوچھئے اپنے بچے سے جمعہ کے دن کہ جمعہ کی نماز پڑھی کہ نہیں، گئے تھے تو کہاں گئے تھے، تاکہ کم سے کم بچے کے اندر بھی یہ احساس رہے کہ میری باز پرس ہوگی، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور یہ بھی تعلیم و تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہوگا کہ والدین اس سلسلے میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کریں۔ اگر مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جمعہ کے دن کہ جمعہ کی نماز پڑھی کہ نہیں، گئے تھے تو کہاں گئے تھے، تاکہ کم سے کم بچے کے اندر بھی یہ احساس رہے کہ میری باز پرس ہوگی، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور یہ بھی تعلیم و تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہوگا کہ والدین اس سلسلے میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کریں۔ اگر مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ مساجد کے جو انتظام کرنے والے ہیں، مساجد کمیٹیوں کا جو نظم و نسق چلانے والے ہیں، انہیں بھی اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ مساجد کا ایٹماسفیئر ایسا ہو جس کو ہم کہتے ہیں ویلکمنگ ایٹماسفیئر، کہ لوگ آئیں تو شوق کے ساتھ آئیں، دلچسپی ہو ان کو مسجد آنے میں۔ آپ مسجد کا ماحول ایسے پیدا کریں کہ لوگ خوشی کے ساتھ، شوق کے ساتھ مسجد میں آئیں اور ان کے اندر ایک رغبت پیدا ہو۔ ورنہ یہ عجیب بات ہے کہ مساجد کمیٹیاں عام طور پر اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود نمازی نہیں ہوتے۔ یہ عجیب ٹیم ہے کہ جس کا کیپٹن جو ہے وہ کھیل سے واقف نہیں ہے، اور آپ جو ہے اس کے حوالے پوری ٹیم کر رہے ہیں۔ یعنی مسجد کمیٹیوں کی ذمہ داری ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو مسجد کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے واقف تک نہیں ہوتے۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ مسجد کمیٹیاں جو ان مسائل پر ڈسکس کرتی ہیں، مسجد کے امام کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ آپ سوچئے کہ مسجد کا امام جو لوگوں کو دن میں 5 مرتبہ فیس کر رہا ہے، وہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں اور اسے کمیٹی کے میٹنگ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اب وہ لوگوں کو کیسے یہ مسئلہ بتائے گا، لوگوں کے مسائل کو کیسے آگے نقل کرے گا؟ چونکہ یہ روایتی اور ٹریڈیشنل ایک انداز چلا آ رہا ہے کہ امام صاحب کی کوئی حیثیت نہیں، وہ الگ سے بیٹھے رہیں اور ہم لوگ جو کرنا چاہیں، جیسے کرنا چاہیں ویسے ہی کریں گے۔ اور اس میں بھی بڑا عجیب تماشا ہوتا ہے کہ بعض مساجد کمیٹیوں میں، ہم سب کو نہیں کہتے، بعض مساجد کمیٹیوں کے ذمہ دار ایسے ہیں جو ٹائم دیکھ کر میٹنگ رکھتے ہیں۔ کہیں بائی چانس نماز تو نہیں آ رہی ہے درمیان میں، کیونکہ نماز اگر آ گئی تو مصیبت آ گئی کہ نماز پڑھنی پڑے گی اب، کیونکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب مسجد چلا رہے ہیں، مسجد کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے سے کترا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ عام طور پر کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں جو بہت کم نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر مسجدوں میں خیر و برکت کیسے ہوگی؟ اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بتائی گئی کہ ان کی مساجد دیکھنے میں بڑی شان والی ہوں گی، بہت ڈیکوریٹڈ، بناؤ سنگار اور بہت سی چیزیں اس کے اندر ہوں گی زیب و زینت کی، مگر رشد و ہدایت سے محروم ہوں گی، وہ رشد و ہدایت سے خالی ہوں گی، کیونکہ مسجد خوبصورت در و دیوار کا نام نہیں ہے، وہ کام، وہ جذبہ، وہ مشن اور وہ پیغام جو وہاں سے نکلنا چاہیے، اگر وہ نہیں نکل رہا ہے تو مسجد کی جو افادیت ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد گفتگو کا ہمارا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ خطبات جمعہ کے حوالے سے ہے۔ خطبات جمعہ یعنی جمعہ کا جو سرمن ہے وہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک فرصت ہے، موقع ہے، ایک اپرچونیٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کو آپ ان کے مسائل پر زیادہ سے زیادہ ان کی رہنمائی کر سکیں۔ اگر اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ کمیونیکیشن کا اتنا بہترین ذریعہ بنے گا کہ اور کسی چیز کی ضرورت باقی بھی نہیں رہے گی۔ اتنی تیزی اور بہتر طریقے سے ہم لوگوں تک اپنی باتیں پہنچا سکتے ہیں، بشرطے کہ جمعہ کے خطبے کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور جب سمجھیں گے تو اس کے تقاضے بھی جو ہیں اس کو بھی سامنے رکھ کر
خطبہ جمعہ کی تیاری بھی کی جائے گی، خطیب صاحب اسی انداز سے خطبہ جمعہ ڈیلیور بھی کریں گے. لیکن اگر وہ اس کو نہ سمجھیں تو وہ ایک روٹین کا خطبہ ہوگا کہ جیسے بعض لوگ وہ لکھی لکھائی عبارت پڑھتے ہیں، ان کو یہ توفیق تک نہیں ہوئی کہ وہ جو لکھی ہوئی عبارت ہے کم سے کم بھائی صاحب اس کو چیک تو کر لیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سے زمانے میں لکھی ہوئی عبارت تھی. وہ بادشاہ بھی مر گیا، اب آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو عمر دراز کر، یعنی وہ تو مر چکا، اب درازی عمر کی آپ دعا کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس زمانے میں لکھا گیا خطبہ تھا. آپ کو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ آپ اس کو سمجھیں. خطبات جمعہ میں دیکھیے آپ اور مختلف کانفرنس اور جلسوں میں کتنا فرق ہے. لوگ جو بہت ساری کانفرنسیں اور جلسے کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جلسہ کرنے کے لیے کتنی انرجی، ایفرٹس اور مال خرچ کرنا پڑتا ہے. پھر بھی جا کر بہت محدود پیمانے پر لوگ آپ جمع کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جمعہ کے دن کی حاضری وہ قدرتی حاضری ہے. کوئی اعلان نہیں کیا جاتا، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن لوگ جوق در جوق خود مسجد کی طرف آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ، جمعہ کے دن عام کانفرنس اور جلسوں کی طرح نہیں کہ آپ کو کوئی مقرر کی تقریر پسند آئے تو آپ سنیے، نہ پسند آئے تو آپ گپے مارتے ہوئے بیٹھیے یا ادھر ادھر ٹہلتے رہیے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. جمعہ کے دن ایسا نہیں ہوتا. جمعہ کے دن سکون کے ساتھ بیٹھنا یہ ضروری ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچ جائے اسے اس کا پورا اجر و ثواب ملے گا. اور اگر خطیب ممبر پر بیٹھ جائے، جمعہ کی اذان ہو گئی تو وہ اجر و ثواب اس کا کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ وہ فرشتے اپنا خصوصی دفتر وہ بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد آنے والے وہ اجر و ثواب جو ایکسٹرا فضیلت ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے. تو یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی. تو کوشش کیجئے کہ جمعہ کے دن جائیں لیکن بر وقت جائیں تاکہ آپ کو اس کا ثواب بھی پورا پورا مل سکے. اور اسی طرح جب سننے والے حاضرین اور نمازی مصلیوں کے لیے یہ آداب بتائے گئے کہ خطبہ جمعہ سے پہلے مسجد پہنچ جاؤ، دوران خطبہ کوئی بات چیت نہ کرو، کوئی ایسی ویسی لغو حرکت نہ کرو، یہ سننے والوں کے لیے یہ ادب بتائے گئے. تو کیا خطیب صاحب کے لیے بھی کوئی ادب ہے کہ نہیں ہے؟ جب خطبہ جمعہ کی اتنی اہمیت ہے تو خطیب کی بھی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہے، اسی اعتبار سے اس کی اہمیت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ جو ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ نہیں تھا کہ کوئی آیت پڑھے اور بیٹھ گئے، بلکہ آپ حالات کے اعتبار سے لوگوں کو ہدایات دیا کرتے تھے. کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اگر کوئی چیز نہیں کرنی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ بتایا کرتے تھے. بلکہ خطیبانہ جو صلاحیت اور صفات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرج اتم وہ پائے جاتے تھے. اس لیے حدیث کے الفاظ پر آپ غور فرمائیے کہ مختلف الفاظ بتائے گئے. خطبہ جمعہ آپ ارشاد فرماتے ہوئے کأنہ منذر جیش، کبھی آپ ایسے جیسے کوئی کمانڈر ان چیف اپنی فوج کو ہدایات دے رہا ہے، اس طرح سے آپ گفتگو کیا کرتے تھے. اور کبھی آپ کی آواز بلند ہو جاتی، کبھی پست ہوتی، یعنی بہترین خطیب کے اندر جو صفات ہونی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات بدرج اتم پائی جاتی تھی. خطبہ اس اہتمام اور شان کے ساتھ آپ دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد خطبہ جمعہ کے آداب کے سلسلے میں کہ خطبہ جمعہ آپ کا مختصر ہوا کرتا تھا، کیونکہ سننے والوں کے لیے تو پابندی ہے، تو بولنے والے کو چاہیے کہ وہ ایکسپلائٹ نہ کرے، استحصال نہ کرے لوگوں کا کہ اب بیٹھے ہوئے ہیں 1 گھنٹے تک تقریر چل رہی ہے. یہ آداب جمعہ کے خلاف ہوگا. جمعہ کا خطبہ مختصر سے مختصر اور جامع ہونا چاہیے. لوگ بیٹھیں توجہ کے ساتھ، سنیں توجہ کے ساتھ، اور ان کی توجہ ادھر ادھر ہوئے بغیر خطبہ جمعہ ختم ہو جائے، تاکہ ٹو دی پوائنٹ جو بات آپ کو کرنی ہے وہ آپ کر دیں. لوگ اطمینان سے جمعہ کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں. کوئی لوگ کاروبار چھوڑ کر آئے ہوں گے، کوئی ملازمت سے تھوڑا سا بریک لے کر آئے ہوں گے، کوئی اور تھوڑا سا وقفہ لے کر آئے ہوں گے. اگر آپ 1 گھنٹے تک خطبہ دیتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے جمعہ آ ہی نہ سکے یا اس کے لیے اور مسائل کھڑے ہو جائیں. تو اس لیے خطیب کو چاہیے کہ اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرے. اور اسی طریقے سے خطبہ جمعہ کی زبان کون سی ہونی چاہیے؟ حمد و صلات کے بعد
وہ زبان میں آپ ارشادات فرمائیے جس کو بیٹھ کر سننے والے سمجھ بھی سکیں، کیونکہ انبیاء کرام کو اسی قوم کی زبان میں بھیجا گیا، جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں جو بتایا گیا کہ جس نبی کو بھی بھیجا گیا وہ اس قوم کی حالات سے واقف تھا، اس کی زبان سے واقف ہوتا تھا، تاکہ وہ بات بھی کرے تو لوگ سمجھ سکیں، وہ کوئی مسئلے پر گفتگو کرے تو سمجھ کر سکے۔ تو اس لیے خطیب کو زبان پر بھی کمانڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کی بات مؤثر انداز سے لوگوں کے ذہن میں اتر سکے۔ اسی طریقے سے خطبہ جمعہ کی تیاری، جیسے بعض خطیب ہیں انٹرنیشنل تبصرے شروع کر دیتے ہیں خطبہ جمعہ میں، عالمی تبصرہ نہیں میرے بھائی، کم سے کم آپ یہ سوچئے کہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میسج آپ کیا دے رہے ہیں، ان کو پیغام کیا دے رہے ہیں، اس خطبے کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوں گے کیا ذہن لے کر جائیں گے، اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ ان کو پیغام دیجئے، تاکہ نماز ختم ہو گئی ان کے ذہن میں 1 یا 2 یا 4 باتیں جو بھی آپ بٹھانا چاہتے ہیں وہ باتیں عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہوں تو وہ باتیں ان کو بتا دیجئے۔ حالات پر تبصرہ یہ منع نہیں ہے، ضرورت کے مطابق تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جتنی ضرورت ہے، اگر کھانے میں ضرورت سے زیادہ نمک ڈال دیا جائے گا تو وہ کھانے کا سارا جو مزہ ہے وہ کرکرا کر دے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو جمعہ کے خطبے کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی تو جمعہ کے خطبے کی جو افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ایک پولیٹیکل تقریر بن جائے گی وہ۔ اسی طرح سے اگر آپ کے سامنے 1000 آدمی بیٹھ کر خطبہ سن رہا ہے تو 1000 آدمیوں کی ذمہ داری آپ لے رہے ہیں، تو ان کی ہدایت کا بہتر طریقے سے آپ انتظام کریں، اس کے لیے آپ تیاری کر کے آئیں کہ آپ کے خطبے کے اندر یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ پراپر اسٹڈی کر کے آئیں گے تو آپ کے خطبے سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے متعلق وہ مسائل جن کی لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکل آئے تو اس انداز سے آپ پیش کریں جن کا لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ یہ ہیں چند موٹی موٹی باتیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جمعہ کے آداب کا تمام کو خیال رکھنا چاہیے، اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، جمعہ میں کثرت کے ساتھ عبادت اور دعا کرتے رہنا چاہیے، جمعہ کے خطبے کو بروقت جا کر سنیں اور بروقت نماز کی ادائیگی کی فکر کریں، ورنہ اس سلسلے میں جو وعید آئی ہے اس کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔